مرصد کلنا فارس الی آخر الحدیث۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کے درس میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم آقا کریم علیہ السلام حدیثیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کے درس میں جو پہلی حدیث پاک ہے بخاری شریف کی حدیث نمبر 6671 ہے، اور یہ حدیث پاک امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ بعثنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و زبیر و ابا مرصد و کلنا فارس۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے اور زبیر کو اور ابو مرصد کو بھیجا، کلنا فارس، ہم سب کے سب سواری پہ سوار تھے۔ حضرت علی ہیں، حضرت زبیر ہیں اور ابو مرصد ہیں، یہ تینوں کو آقا کریم علیہ السلام نے کہیں پر بھیجا، اور جب بھیجے نا تو یہ سواری میں سوار تھے۔ جب سواری میں سوار تھے فقال، حضرت علیہ السلام نے بھیجنے سے پہلے تینوں سے فرمایا، علی سے بھی اور زبیر اور ابو مرصد سے بھی فرمایا، کیا فرمایا کہ انطلقوا، سب کے سب جاؤ۔ سوار تینوں کو تیار کیا، سواری دی، گھوڑا دیا، اور فرمایا تینوں کے تینوں تیز رفتاری کے ساتھ جاؤ۔ کہاں جانا ہے؟ کہتے حتی تاتو روضۃ حاج، یہاں تک کہ تم روضہ حاج تک پہنچ جانا۔ روضہ حاج ایک جگہ کا نام۔ فرمایا تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑانا یہاں تک کہ تم روضہ حاج تک پہنچنا۔ قال ابو سلمہ ھکذا قال ابو عوانہ فإن فیہا امرأۃ، حضور فرماتے ہیں کہ جب تم روضہ حاج تک پہنچو گے نا تو وہاں پر ایک عورت ملے گی۔ فرمایا جاؤ تیز رفتاری کے ساتھ روضہ حاج پہنچنا، روضہ حاج جب پہنچو گے تو وہاں پر تمہیں ایک عورت ملے گی، اور ماہ صحیفۃ، ان کے پاس ایک خط ہوگا، اور وہ خط کس نے دیا ہے؟ من حاطب بن ابی بلتعہ، حاطب بن ابی بلتعہ یہ صحابی رسول ہیں۔ حضور نے فرمایا ان کا دیا ہوا خط اس عورت کے پاس ہوگا، اور یہ خط کس چیز کا ہے؟ تو یہ خط جو ہے حاطب بن ابی بلتعہ نے مشرکین مکہ کی طرف بھیجا ہے اس عورت کے ذریعے سے۔ فاتونی بہا، حضور نے فرمایا کہ تینوں جا کر جب عورت سے مل لو اس جگہ تو اس عورت کے پاس سے وہ خط لے کر میرے پاس آنا، وہ خط جانے نہیں دینا۔ فانطلقنا، حضرت علی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہم لوگ چلے، علی افراسنا، اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر، ہم لوگ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر گئے، حتی ادرکناہا، یہاں تک کہ ہم نے حضور علیہ السلام کو، حتی ادرکناہا، یہاں تک کہ ہم نے اس عورت کو پا لیا، جیسا حضور نے فرمایا تھا۔ روضہ حاج کی مقام تک پہنچے، اور جیسے وہاں پہنچے نا تو وہاں پر اس عورت کو پا لیا۔ حیث قال لنا رسول اللہ، جیسا حضور نے فرمایا تھا بالکل اسی جگہ پر عورت ہمیں ملی۔ تسیر علی بعیر لہا، اور وہ عورت اپنے اونٹ پر سوار ہو کر جا رہی تھی۔ وقت کانا کتبہ الی اہل مکہ بے مسیر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور وہ خط کیا تھا؟ وہ خط دراصل یہ تھا کہ اس خط میں حضور علیہ السلام کا مکہ شریف پر حملہ کرنے کی خبر لکھی تھی۔ فقلنا، حضرت علی کہتے ہیں ہم لوگوں نے اس عورت سے کہا این الکتاب، خط کہاں ہے؟ الذی معک، تمہارے پاس جو خط ہے وہ کہاں ہے؟ قالت، وہ عورت جھوٹ بولنے لگی، قالت ما معی کتاب، حضرت علی نے جب پوچھا خط کہاں ہے جو تمہارے پاس ہے تو اس نے جھوٹ بولی، کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں فَأَنَحْنَا بِهَا بَعِيرَهَا، ہم نے اس کے اونٹ کو اس کے ساتھ بٹھایا، اونٹ کو بٹھایا، اور بٹھا کر کے کہتے ہیں فَابْتَغَيْنَا فِي رَحْلِهَا، ہم نے ان کے سواری میں سامان وغیرہ میں تلاشی لی، تو فَمَا وَجَدْنَا شَيْئًا، ہمیں کچھ نہیں ملا۔ تلاشی لی، سامان کی تلاشی لی، اونٹ کی تلاشی لی، کچھ بھی نہیں ملا، کوئی خط ہی نہیں ہے۔ فَقَالَ صَاحِبَايَ مَا نَرَىٰ مَعَهَا کِتَابًا، حضرت علی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو دو اور لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ان کے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ حضور نے جب کہ فرمایا کہ ان کے پاس خط ہے لیکن تلاشی میں تو کچھ مل نہیں رہا ہے۔ فقلت، حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا لقد علمنا ما كتب رسول اللہ، حضرت علی کہتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ اللہ کے رسول کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔
حضرت علی نے کہا مجھے علم ہے اور یقین ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ ثم حلف علی، پھر حضرت علی نے قسم کھایا اور قسم کھا کے کہا والذی یحلف بہ، اے عورت اس کی قسم جس کی قسم کھائی جاتی ہے، لا تخرجن الکتاب او لا اجردنک، حضرت علی نے کہا خدا کی قسم تم خط خود نکالتی ہو یا پھر میں تمہیں برہنہ کر دوں گا، تمہاری ایسی تلاشی لوں گا کہ پورے کپڑے اتر جائیں گے، لیکن تلاشی لوں گا ورنہ تم پہلے خود کپڑے اپنے خط نکال کر کے دے دو۔ اب وہ جب حضرت علی کی یہ دھمکی سنی نا تو کہتے ہیں کہ فَأَهْوَتَ إِلَى حُجْزَتِهَا وَهِيَ مُحْتَجِزَةٌ بِكِسَائٍ فَأَخْرَجَتِ الصَّحِيفَةَ، جب حضرت علی نے سختی کیا تو انہوں نے اپنی شلوار کے نعرہ ڈالنے کی جگہ پر اس خط کو چھپا کے رکھا تھا، اس عورت نے وہ خط اس نے نکالی، فَأَخْرَجَتِ الصَّحِيفَةَ، خط نکالی اور فَآتُوا بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، پھر حضور علیہ السلام کو وہ خط اس نے فَآتُوا بِهَا رَسُولِ اللَّهِ، وہ خط صحابہ کرام حضرت علی یہ حضور کے پاس وہ خط لے کر کے آئے۔ فقال عمر یا رسول اللہ، اب یہ جو خط لے کر کے آئے نا، اب اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی پیچھے چلیے۔ حضور علیہ السلام مکہ شریف میں پیدا ہوئے، ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، 10 سال تک تقریباً جب مکہ میں رہے، آخری دنوں میں حضور علیہ السلام مکہ شریف فتح کرنے کی تیاری شروع کر دیے تھے۔ مکہ شریف جب فتح کرنے کی تیاری شروع کیے تھے نا تو یہ سیکریٹ بات تھی، مکہ مدینہ پاک میں تیاری ہو رہی تھی کہ مکہ میں چڑھائی کرنا ہے، مکہ میں ایک بڑی لشکر لے کے جانا ہے، مکہ کو اپنے قبضے میں لینا ہے۔ یہ تیاری مدینہ پاک میں ہو رہی تھی لیکن بہت سیکریٹ انداز میں کہ خبر لیک نہیں ہونی چاہیے، ورنہ مکہ والے بھی تیاری کریں گے، پھر خوب جنگ ہوگی۔ اور حضور کوئی بڑی جنگ نہیں چاہ رہے تھے کیونکہ حرم ہے، وہ حرم میں لڑائی مار کاٹ یہ حضور پسند نہیں فرما رہے تھے، اس لیے چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسی سیکریٹ انداز ہو کہ ہماری تیاری بہت اچھی ہو اور ہم مکہ شریف پہنچ بھی جائیں اور ان کو خبر نہ ہو، آسانی سے مکہ ہمارے قبضے میں آ جائے۔ اب یہ تیاری جو چل رہی تھی نا، یہ تیاری چل رہی تھی اور ایسے چھپے چھپے سے تیاری چل رہی تھی۔ حاطب بن بلتعہ ایک صحابی رسول ہے جنہوں نے خط بھیجا تھا۔ یہ خط کون بھیجا تھا؟ تو اس خط کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سارا نام کی ایک عورت جو حضور کے خاندان سے تھی، سارا نام کی عورت تھی، حضور کے خاندان سے تھی، وہ مکہ شریف سے مدینہ آئی۔ جب مدینہ آئی تو حضور نے پوچھا مسلمان ہو کے آئی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں مسلمان ہو کے نہیں آئی۔ تو حضور نے فرمایا ہجرت کر کے آئی ہو؟ پھر انہوں نے کہا ہجرت کر کے نہیں آئی، یعنی خاندان ابو طالب سے ہی تھی وہ عورت۔ تو حضور کے چونکہ خاندان سے تھی اس لیے حضور نے پہلے تفتیش کیا۔ پہلا سوال تھا مسلمان ہو کے آئی ہو مکہ سے مدینہ؟ بولے نہیں۔ ہجرت کر کے آئی ہو؟ بولے نہیں۔ حضور نے فرمایا پھر آئی کیوں ہو؟ تو انہوں نے کہا میں بہت زیادہ تنگ دست ہو گئی ہوں، پریشان ہو گئی ہوں، میرے پاس کچھ بچا نہیں کھانے پینے کا، تو پریشان ہو کر میں آئی ہوں مدد کے لیے، نہ مسلمان ہوئی ہوں نہ ہجرت کر کے آئی ہوں، میں اپنے دین پر ہی ہوں لیکن آپ کے پاس مدد کے لیے آئی ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے چونکہ خاندان ہوتا ہے، خاندان کی ایک کشش رہتی ہے، حضور علیہ السلام نے خود بھی کچھ دیا اور اپنے خاندان کے جو دوسرے لوگ مدینہ پاک میں تھے ان کو بھی کہا کہ ان کو کچھ دو تاکہ ان کی تنگ دستی دور ہو جائے۔ اب وہ عورت حضور علیہ السلام کے خاندان کے لوگ اس عورت کو بہت سارا مال و دولت درہم و دینار دیا، اس کے بعد واپس جانے لگی۔ جب وہ واپس جانے لگی نا، حاطب بن ابی بلتعہ یہ صحابی رسول تھے، حضور کے صحابی تھے، انہوں نے یہ خط اس عورت کو دیا اور عورت جو تھی وہ غیر مسلم تھی اور خط دینے والے جو تھے وہ حضور کے صحابی تھے۔ کون صحابی ہے؟ حاطب بن ابی بلتعہ صحابی کا نام ہے۔ اور اس خط میں لکھا کیا تھا؟ حضور علیہ السلام کا مکہ میں چڑھائی کرنے کی خبر لکھی تھی، جو خبر حضور چاہ رہے تھے کہ لیک نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ خبر یہ صحابی لکھ کر کے اس عورت کو دیا، بولے مکہ میں لے جا کے دے دو مشرکین کو تاکہ ان کو پتہ چل جائے۔ اب حضور علیہ السلام پر کرم دیکھیے رب کریم کا کہ رب کریم نے اپنے محبوب کو خبر دی، محبوب ایسا ایسا ہو رہا ہے۔ اب یہ خط حاطب بن ابی بلتعہ چھپ کے دے رہے تھے، رب نے اپنے محبوب کو خبر دیا، محبوب خط جا رہا ہے، عورت لے کے جا رہی ہے۔ حضور علیہ السلام کو ساری سچویشن رب نے بتایا، پھر رب تبارک و تعالیٰ کے رسول نے حضرت علی کو چند صحابہ کے ساتھ بھیجا، فرمایا جاؤ پیچھا کرو، فلاں جگہ وہ عورت ملے گی۔ کون سی جگہ؟ روضہ حاج، اس جگہ عورت ملے گی، ان سے خط لے لینا اور خط لے کر کے واپس آنا۔ حضرت علی تشریف لے گئے، آپ نے سنا، اور جس جگہ حضور نے بتایا تھا بعینہ ہی وہی جگہ وہ عورت ملی۔ تفتیش ہوئی، تلاشی بھی نہیں ملی، خط نہیں ملا، تو پھر حضرت علی نے جب دھمکی دیا تو وہ خط نکال کے خود دی
اب وہ خط واپس لے کر جب حضور کے پاس آئے نا، اب سنیے، جب حضور کے پاس واپس خط لے کر کے آ گئے، اب وہ ظاہر سی بات ہے جو حضور خبر لیک نہیں کرنا چاہتے تھے اس میں خبر تھی وہ، تو حضور علیہ السلام سے حضرت عمر نے عرض کیا، حضرت عمر سے جب خط واپس آ گیا اور حاتب بن ابی بلتع بھی حاضر ہو گئے اور لیک ہو گیا، خبر پتہ چل گئی کہ حاتب بن ابی بلتع نے بھیجا تھا، حضور نے ان کو بھی بلا لیا، تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ قد خان اللہ ورسولہ والمؤمنین، یہ حاتب بن ابی بلتع اس نے اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور مومنوں کی خیانت کیا ہے، انہوں نے بہت بڑی خیانت کی ہے، ہم جس خبر کو چھپا رہے تھے انہوں نے اس خبر کو لیک کر دیا، انہوں نے بڑی خیانت کی، دعانی فأضرب عنقہ، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے، انہوں نے خیانت کی ہے، اجازت دیجئے میں ان کی گردن اڑا دوں، فقال رسول اللہ یا حاتب ما حملک علی ما صنعت، حضور نے حضرت عمر کو کوئی جواب دیے بنا حاتب سے پوچھا، حاتب سے پوچھا اے حاتب تم نے ایسا کیوں کیا، تمہاری کوئی صفائی دینا چاہتے ہو، تم نے اس خبر کو جو ہم چھپانا چاہ رہے تھے تم نے اس خبر کو لیک کیوں کیا، کیا بات تھی تم نے اس کو لیک کیا، جواب سنیے حضرت حاتب بن ابی بلتع کا، حاتب بن ابی بلتع کہتے ہیں فقال یا رسول اللہ مالی اللہ اکون مومنا باللہ و برسولہ، یا رسول اللہ ایسا نہیں ہے کہ میں اللہ رسول پر ایمان نہیں رکھتا ہوں، میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، میں آپ پر بھی ایمان رکھتا ہوں اور اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہوں، پھر حضور نے فرمایا جب مومن ہو تو خبر کیوں لیک کی، تو کہتے ہیں وَلَٰكِنِّي أَرَدتُّ أَن تَكُونَ عِندَ الْقَوْمِ يَدٌ يُدْفَعُ بِهَا عَنْ أَهْلِي وَمَالِي، اس نے کہا یا رسول اللہ میں چاہ رہا تھا، دراصل یہ ہے پوری تفصیل یہ ہے کہ حضرت حاتب بن ابی بلتع نے کہا یا رسول اللہ میں ایک ایسا آدمی ہوں مکہ شریف کا کہ مکہ شریف میں میرے گھر والوں کی حفاظت کے لیے کوئی نہیں ہے، میں اکیلے آ تو گیا ہوں ہجرت کر کے مسلمان ہو کے، لیکن میرے گھر والے، میرے گھر کی عورتیں، بچے وہ سب مکہ میں ہی ہیں، اور مکہ میں ان کی حفاظت کے لیے کوئی نہیں ہے، اور میرے علاوہ جو مکہ سے ہجرت کر کے لوگ آئے ہیں وہ بڑے بڑے خاندان کے لوگ ہیں، اور ان کے بیوی بچوں، ان کے خاندان کے دیگر جو لوگ مکہ میں رہ گئے ہیں، ان کی زمین جائیداد، ان کی حفاظت کے لیے مرد حضرات ہیں مکہ میں، لیکن میں ایسا آدمی ہوں کہ میرے کوئی بڑے خاندان سے تعلق نہیں ہے، اور میں ایسا آدمی ہوں کہ میرا کوئی مکہ میں نہیں ہے جو میری بیوی بچے اور میرے جائیداد ان کی حفاظت کرے، تو میں نے چاہا کہ اس خط کے ذریعے میں مکہ کے مشرکین پر ایک احسان کر دوں تاکہ اس احسان کے بدلے وہ میرے بیوی بچوں کا اور میری مال کی حفاظت کریں، نیت یہ تھی، نیت بری نہیں تھی، ان کی نیت یہ تھی کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے پتہ ہے آپ حملہ کریں گے تو مکہ آپ کا ہے، اللہ کریم نے آپ کو فتح مکہ کی بشارت دے دی ہے، تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، چاہے مکہ والوں کو پتہ چلے تب بھی فتح آپ کے سر پہ، مکہ والوں کو پتہ نہیں چلے تب بھی جیت آپ کی ہی ہے، لیکن میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں مکہ کے مشرکین پر ایک احسان کر دوں تاکہ ان احسان کے بدلے مکہ کے لوگ جب ہم ان پر حملہ کریں تو وہ میرے گھر کی بھی حفاظت کریں، میرے مال کی بھی حفاظت کریں، میرے گھر والوں کی بھی حفاظت کریں، یا رسول اللہ بس اتنی سی بات ہے اور کچھ نہیں ہے، انہوں نے اپنی صفائی تو دے دی، اب آقا کریم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ جب وہ صفائی دے دیا نا فقال یا رسول اللہ فعاد عمر، جب صفائی دے دیا نا تو حضرت عمر پھر پلٹے فقال یا رسول اللہ قد خان اللہ ورسولہ والمؤمنین دعانی فلا اضرب عنقہ، حضرت عمر نے دوبارہ کہا یا رسول اللہ اس نے اللہ کے رسول کی اور مومنین کی خیانت کی ہے، مجھے اجازت دیجیے میں ان کی گردن اتار دوں، تو حضور علیہ السلام کا اب جواب سنیے، حضور فرماتے حضرت عمر کو اولیس من اہل بدر، عمر حاتب بن ابی بلتع بدری صحابی ہیں، بدری صحابی مطلب یہ وہ صحابی ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، جو جنگ بدر میں صحابہ شریک ہوئے تھے ان کو بدری صحابی کہتے ہیں، اور صحابہ کرام میں سب سے افضل مرتبہ بدری صحابہ کا ہوا کرتا تھا، خلفائے راشدین کے بعد جو 4 خلفائے راشدین ہیں ان کے بعد سب سے افضل صحابہ شمار ہوتے تھے وہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور خوش قسمتی سے حاتب بن ابی بلتع جنگ بدر میں مسلمانوں کی طرف سے شریک تھے، تو حضور نے فرمایا حضرت عمر کو عمر کیا تم کو پتہ نہیں حاتب بن ابی بلتع جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور کیا تمہیں یہ پتہ نہیں کہ وما یدریک لعل اللہ اطلع علیہم، اللہ کریم نے جنگ بدر کے شرکاء پر مکمل خبر رکھ کر مطلع ہو کر
اللہ نے جنگ بدر کے شریکوں کے لیے کہا تھا کہ اعملوا ما شئتم فقد اوجبت لکم الجنہ. اللہ نے فرمایا تھا جنگ بدر کے صحابیوں کو کہ تم جو چاہے کر لو، ہم نے تمہارے لیے جنت لکھ دیا ہے. یہ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے بدری صحابیوں کے لیے جنت کا، کہ بدری صحابی جو ہیں ان کے لیے جنت ہے چاہے وہ کچھ بھی کر لیں. تو حضور نے یاد دلایا عمر کو، عمر تھوڑا سا آرام کرو، یہ جو حاتب بن ابی بلتعہ یہ بدری صحابی ہیں، اور بدری صحابی کے بارے میں اللہ نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، اور ساتھ میں یہ کہا ہے کہ اعملوا ما شئتم، کچھ بھی کر لو تمہارے لیے جنت ہے. جب حضور نے یاد دلایا نا حضرت عمر کو، تو حضرت عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے فَأَغْرَوْا رَقَتْ عَيْنَاهُ، حضرت عمر شرمندہ ہوئے اور رونے لگے. فَقَالَ وَاللَّهُ رَسُولُهُ أَعْلَمُ، پھر کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. یہ پورا واقعہ، اس واقعے سے کئی باتیں جو ہے ثابت ہوتی ہیں، کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کریم علیہ السلام کو غیب کا علم عطا فرمایا. حضور نے حضرت علی کو بلایا، کتنی غیب کی خبر دیکھیں. پہلی غیب کی خبر کہ حاتب بن ابی بلتعہ نے خط بھیجا ہے، یہ پہلی غیب کی خبر. دوسری غیب کی خبر کہ اس خط میں جو ہم مکہ پہ چڑھائی کریں گے اس کی خبر ہے، یہ دوسری غیب کی خبر. اور تیسری غیب کی خبر حضور نے یہ دیا کہ تم پیچھا کرو گے نا تو تم جتنی بھی تیزی سے جاؤ گے روضہ حاج میں تمہاری ان سے ملاقات ہوگی. جب روضہ حاج تک پہنچ جاؤ گے تو وہاں ان سے وہ عورت تمہیں مل جائے گی، اور ان کے پاس خط ہے، وہ خط لے کر کے تم آؤ. یہ ساری باتیں کیا بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا ہے. اللہ کے انبیاء کرام کو غیب کا علم ہوتا ہے. اس پر آئیے اہل سنت والجماعت کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر کرتا ہوں. اس پر اجماع ہے، اجماع مطلب تمام علماء کرام اس پر ایک ہیں کہ اللہ کے دیے سے انبیاء کرام علیہ السلام کو کثیر اور وافر غیبوں کا علم ہے. کثیر مطلب بہت زیادہ غیبوں کا علم ہے. یہ بھی ضروریات دین سے ہے، یہ یاد رکھیے گا. اللہ کے نبی کو غیب کا علم ہے یہ ماننا ضروریات دین میں سے ہے. ضروریات دین کا مطلب ہوتا ہے اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. ضروریات دین کا انکار کفر ہے، اور نبی کو علم غیب ماننا یہ ضروریات دین. اگر کوئی نبی کو علم غیب جاننے والا نہیں مانے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ مسلمان ہی نہیں بچتا. کہ اگر کوئی علم غیب انکار کرے نبی کے لیے تو یہ نبوت کا انکار ہے. ایک یہ، اور دوسرا اس پر بھی سب کا اجماع ہے کہ اس فضل جلیل میں یعنی علم غیب میں ہمارے آقا کا حصہ تمام انبیاء بلکہ تمام جہان سے بھی سب سے زیادہ ہے. علم غیب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ عطا فرمایا ہے، اور اللہ کی عطا سے حبیب اکرم علیہ السلام کو اتنے غیبوں کا علم ہے جن کا شمار اللہ ہی جانتا ہے. مسلمانوں کا یہاں تک اجماع تھا. ٹھیک ہے، علم غیب ہے یہ تو ہو گیا. اب آئیے قرآن کی کچھ آیتیں سنیے. قرآن پاک سے بھی ثابت ہے کہ حضور کو علم غیب ہے. پہلی آیت دیکھیے، پہلی آیت ہے قرآن پاک سورہ آل عمران آیت نمبر 179. اللہ کریم کا 189 اللہ کریم کا فرمان دیکھیے. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگوں وہ تمہیں غیب پر اطلاع دے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے غیب کے لیے چن لیتا ہے. ٹھیک ہے، اتنا کلیئر ہے نا؟ کتنا کلیئر ہے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگوں وہ تمہیں غیب پر اطلاع دے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے غیب کے لیے چن لیتا ہے. ایک ہو گیا. دوسری آیت دیکھیے. دوسری آیت یہ قرآن پاک سورہ جن کی آیت نمبر 25 اور 26 ہے. اللہ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسولہ. اللہ عالم الغیب ہے تو وہ اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں فرماتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. یہ کلیئر ہو گیا. اس کے بعد تیسری آیت دیکھیے، قرآن پاک ہے سورہ تکویر ہے اور آیت نمبر 24 ہے. اللہ فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب بضنین، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں. چوتھی آیت دیکھیے، چوتھی آیت ہے قرآن پاک سورہ ہود آیت نمبر 49. اللہ فرماتا ہے اے نبی یہ غیب کی خبریں ہم تجھے وحی کرتے ہیں، چھپے طور پر بتاتے ہیں. پانچویں آیت دیکھیے،
5ویں آیت قرآن پاک سورہ نساء آیت نمبر 113، اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو وہ تمام علوم سکھا دیے جو آپ نہیں جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا فضل عظیم یعنی بڑا فضل ہے۔ 6ٹھی آیت دیکھیے، یہ آیت قرآن پاک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے تیری طرف وحی کی ہیں۔ قرآن پاک کی 6 آیتیں ہو گئی جس میں یہ کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کریم علیہ السلام کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ اب یاد رکھیے ایک بات یہاں پر کہ قرآن پاک کی کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ ان 6 کے علاوہ کچھ ایسی آیتیں ہیں جس میں یہ واضح ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں ہے، یعنی اللہ کو ہی علم غیب ہے، اللہ کے پاس ہی غیب کا علم ہے۔ اس طرح کی آیتیں قرآن پاک میں ہیں۔ اب سوال یہ کہ قرآن پاک ہی کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ رسولوں کو علم غیب ہے۔ میں نے 6 آیتیں سنایا اور کچھ آیتیں ایسی ہیں، ہم چونکہ پورے قرآن پاک کو مانتے ہیں، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن پہ ہمارا ایمان ہے۔ تو جب سارا قرآن پہ ایمان ہے، یہ 6 آیتیں بتا رہی ہیں کہ انبیاء کرام کو علم غیب ہوتا ہے۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جس میں علم غیب صرف خدا کے لیے ہے، یہ کہا گیا ہے۔ پھر کیا مطلب؟ کیا قرآن آپس میں ٹکرا رہا ہے؟ کیا قرآن آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ کچھ آیتیں بولنے کے علم غیب ہے، کچھ کہتے نہیں ہے؟ اس کا جواب سنیے۔ اگر آپ کو کوئی ایسا بندہ ملے جو ویسی آیتیں دکھائے جس سے ثابت ہوتا ہو کہ صرف علم غیب خدا ہی کو ہے، تو ان کو یہ آیتیں پیش کریں، پھر ان آیتوں کا کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ تو جواب یہ ہے، یاد رکھیں اس جملے کو، کہ جن آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں ہے، وہاں یہ مراد ہے کہ علم غیب ذاتی، اپنا علم غیب، کسی کا دیا ہوا نہیں، اپنا علم غیب جو ہے، ذاتی علم غیب جو ہے، وہ صرف خدا کے پاس ہے۔ اور جن آیتوں کو میں نے سنایا جس میں یہ ثابت ہے کہ رسولوں کو بھی علم غیب ہے، تو یہاں علم غیب سے مراد عطائی، گفٹڈ، عطا کیا ہوا علم غیب ہے کہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم غیب رسولوں کے پاس ہوتا ہے۔ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہے۔ یہی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، بولے آپ علم غیب رسولوں کو کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ہے، قرآن پاک میں اگر علم غیب آپ رسولوں کی نہیں مانیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ پھر وہ آیتیں جس میں علم غیب کا انکار ہے، یاد رکھیں اس میں واضح طور پر کہ علم غیب 2 طرح کا ہے، ایک ذاتی، ایک عطائی۔ ذاتی کا مطلب ہوتا ہے اپنا، کسی کا دیا ہوا نہیں، وہ علم غیب صرف خدا کے پاس ہے۔ اور ایک علم غیب ہے عطائی، رب کی طرف سے دیا ہوا، وہ علم غیب اللہ کے دیے سے الحمدللہ انبیاء کرام اور رسول اللہ نظام کے پاس موجود ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیتیں آپ نے سنا، صرف یہی نہیں، تقریباً اس میں 9 آیتیں ہیں الحمدللہ، اور ان 9 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کے پاس علم غیب ثابت ہوتا ہے۔ کچھ صحیح حدیثیں بھی سن لیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو حدیث میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ صحیح بخاری جلد 2 کی صفحہ 977 کی حدیث پاک ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں خطبہ دیا۔ جب خطبہ دیا نا تو قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو بیان فرما دیا۔ خطبہ دیا، بیان شروع کیا، ایک ہی بیان میں قیامت تک کیا ہونے والا ہے سارا کچھ حضور علیہ السلام نے بیان کر دیا، فرما دیا جس نے یاد رکھا اسے معلوم ہے اور جس نے یاد نہ رکھا وہ بے علم ہے۔ تو اب ایک ہی بیان میں کھڑے ہو کر قیامت تک کیا ہونے والا ہے سب کچھ بیان کر دینا، یہ علم غیب نہیں تو کیا ہے؟ اور دوسری حدیث پاک صحیح مسلم کی جلد 2 صفحہ 390 کی حدیث پاک ہے، حضرت حذیفہ سے ہی روایت ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے اس وقت سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب بیان فرما دیا، جس نے یاد رکھا اسے تو یاد ہے اور جو بھول گیا بھول گیا۔ پہلی حدیث بخاری شریف کی تھی، دوسری مسلم شریف کی تھی، یعنی صحیحین کی دونوں حدیثیں جس میں حضور علیہ السلام نے ایک ہی بیان میں اس وقت سے لے کر قیامت تک جو ہونا ہے سب کچھ بیان کیا، یہی تو علم غیب ہے۔ اور تیسری حدیث پاک دیکھیں، یہ حدیث پاک صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 390 میں ہے کہ صحابی رسول حضرت ابو زید عمر بن اخطب بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی اور ممبر پر جلوہ افروز ہو کر فجر کی نماز پڑھا اور ممبر پر تشریف لائے مسجد کے، اور کہتے ہیں کہ ہمیں ظہر تک خطبہ دیا، پھر ممبر سے اترے اور ظہر پڑھائی، پھر ممبر پر چڑھے خطبہ دینے لگے یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا، پھر ممبر سے اتر کر نماز پڑھائی، اس کے بعد پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔
یہ جو کنٹینیو حضور نماز کے وقت کے علاوہ خطبہ دیتے رہے، اس درمیان حضور علیہ السلام جو کچھ آپ سے پہلے ہو چکا اور جو کچھ آپ کے بعد ہوگا وہ تمام چیزوں کی خبر دی۔ تو ہم میں زیادہ علم اسے ہے جسے زیادہ یاد رہا۔ یہ حدیث پاک میں یہ بتا رہے کہ حضور علیہ السلام اپنے سے پہلے کی خبر بھی دے دی اور اپنے سے بعد قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سارا کچھ بھی اس تقریر میں ارشاد فرما دیا۔ اب علم غیب اور کس چیز کو بولے؟ اسی کو تو ہے علم غیب کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے تمام چیزوں کو الحمدللہ بیان فرما دی۔ اور یہ حدیث پاک دیکھیے، یہ حدیث پاک ہے الموجم الکبیر جلد 13 صفحہ 390 میں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ بے شک اللہ نے دنیا کو میرے سامنے کر دیا۔ حضور فرماتے بے شک اللہ نے دنیا کو میرے سامنے کر دیا تو میں اسے اور قیامت تک اس میں جو کچھ ہونے والا ہے سب کو ایسا دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ جیسا میں اپنی ہتھیلی دیکھتا نا، ویسے ہی قیامت تک کیا ہونے والا ہے سب کو دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ مشاہدہ کائنات اس روشنی کے سبب ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے لیے روشن فرمائی، جیسے مجھ سے پہلے انبیاء کے لیے روشن فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی اس میں مزید بہت ساری حدیثیں بھی ہیں، روایات بھی ہیں، جس سے الحمدللہ حضور علیہ السلام کے علم غیب کا پتہ چلتا ہے۔ بس یہ کہ اگر ماننے والا تو اتنا کافی ہے۔ ایک حدیث پاک آپ نے سن لیجیے۔ یہ حدیث پاک جو میں عرض کر رہا ہوں یہ جامع ترمذی کی جلد 2 کی صفحہ 156 کی حدیث پاک ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل نے بیان کیا، معاذ ابن جبل صحابی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ ایک صبح رسول کریم علیہ السلام نماز فجر کے لیے مسجد میں آنے سے رکے رہے۔ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آقا تشریف نہیں لائے، یہاں تک کہ لگتا تھا کہ سورج نکل جائے۔ اتنی تاخیر ہو گئی، اتنا لیٹ ہو گیا کہ لگتا تھا سورج نکل جائے۔ اتنے میں آقا کریم علیہ السلام جلدی میں نکلے، آقا جلدی میں نکلے، نماز کی تکبیر ہوئی تو رسول کریم علیہ السلام نے مختصر نماز پڑھائی، کیونکہ وقت لیٹ ہو چکا تھا، مختصر نماز پڑھائی اور سلام پھیر کر اعلان فرمایا کہ تم لوگ صفوں میں اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہو۔ پھر حضور علیہ السلام صحابہ کہتے ہیں ہماری طرف رخ کر کے فرمایا کہ میں رات بیدار ہوا، وضو کیا اور جو ہو سکا نماز پڑھی، تہجد پڑھی رات میں، یعنی حضور اپنی رات کی بات بیان کر رہے ہیں۔ آقا فرمانے جب رات ہوئی تو رات کو ہم بیدار ہوئے، وضو بنایا، جو ہو سکا نماز پڑھی، پھر مجھے نماز میں اونگ آ گئی، نماز میں مجھے اونگ آ گئی اور طبیعت بوجھل ہو گئی، یعنی سو گیا۔ اتنے میں نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کا اچھی صفت میں دیدار کیا، خواب میں رب کو دیکھا۔ خواب میں آقا نے کئی بار اپنے رب کو دیکھا، کہتے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار خواب میں نے کیا اور میں نے دیکھا کہ میرے رب نے اپنے دست قدرت کو میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا۔ دست قدرت مطلب ہاتھ۔ اب ہاتھ کیسا ہے اس پہ دماغ نہیں لگانی ہے، کیونکہ اللہ کریم الحمدللہ جسم سے پاک ہے۔ اب وہ کیسا ہاتھ ہے، کیا ہے، رب جانتا ہے، رب کا رسول جانتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں رب نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان، یعنی کندھے پیٹھ میں میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا اور رب کے دست قدرت کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، اور اس سینے میں جو ٹھنڈک محسوس کی تو اللہ تعالیٰ کے اس دست قدرت اور اس ٹھنڈک کی محسوس کی وجہ سے میرے لیے ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے ہر چیز پہچان لی، سب کچھ میرے سامنے ہو گیا اور ساری چیزوں کو میں پہچان بھی لیا۔ غور کیجئے کہ اتنی واضح حدیثیں ہیں، اتنا کلیئر قرآن پاک کی آیتیں ہیں حضور علیہ السلام کے علم غیب پر۔ اس کے بعد بھی اگر حضور کے علم غیب پر کوئی بات کرتا ہے کہ نہیں ہے علم غیب تو یقین مانیں ایسا آدمی بدعقیدہ ہوتا ہے، ان کا عقیدہ حضور کے بارے میں گستاخی والا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں سے بحث کرنے کے بجائے ان کو اپنا موقف بتا کر الگ ہو جانا ہی الگ ہے۔ اللہ کرم فرمائے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو باب ایک مکمل ایک چیپٹر ہے اور اس چیپٹر کا نام ہے کتاب الاکراہ، زبردستی کے بارے میں۔ لا اکراہ فی الدین قرآن پاک کی ایک بہت مشہور آیت ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اسلام کسی کو زبردستی اسلام میں داخل کرنے کی بات نہیں کرتا۔ خوشی سے اسلام میں آئے الحمدللہ، زبردستی مار کر پیٹ کر کے جی نہیں، اسلام میں زبردستی نہیں۔ امام بخاری نے باضابطہ ایک چیپٹر بنایا، اس پر بہت ساری حدیثیں ہیں۔ سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب بنا کر قرآن پاک کی ایک آیت پیش کیا ہے، اور یہ آیت ہے
سورہ نحل کی آیت نمبر 106، سورہ نحل ہے اور آیت نمبر 106 ہے۔ جو آیت امام بخاری نے پیش کیا پہلے اس آیت کو سنتے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ سنیے، سورہ نحل ہے اور آیت نمبر 106۔ اللہ فرماتا ہے جو ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے سوائے اس آدمی کے جسے کفر پر مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، لیکن وہ جو دل کھول کر کافر ہو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ دو کفر بیان کیا اللہ نے اس آیت میں۔ ایک یہ کہ ایک آدمی جس کو کفر کرنے پر مجبور کیا گیا، کئی بار ہوتا ہے نا موب لنچنگ کے معاملات چلتے ہیں کہ بالکل کفر بکوایا جاتا ہے کہ نہیں بالکل کفر بکو، اسلام کے خلاف بولو، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اب اس طرح کے معاملات، ایک تو یہ کہ جان کا خوف ہے، بالکل لوگ بھیڑ کے پڑے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں اور کفر بکنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو یہ مجبوری والی صورت ہو گئی۔ اور ایک صورت ہوتی کہ بالکل خوشی سے کفر بک رہے ہیں، یہ دو صورت ہوئی۔ یہ دونوں صورت کو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ ایک بار اور سنیے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے جو ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے سوائے اس آدمی کے جسے کفر پر مجبور کیا جائے۔ اس کو الگ کیا کہ جسے کفر پر مجبور کیا جاتا ہے وہ اگر مجبوری میں کفر بکتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا۔ مجبوری سے کفر بکے اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، زبان سے کفر بول رہا ہے لیکن دل میں ایمان جمع ہوا ہے، لیکن وہ جو دل کھول کر کفر کافر ہو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر کبھی ایسا موب لنچنگ کے معاملات ہو گئے یا کہیں پر بھی ایسا معاملہ ہو گیا، اکیلے کا مسئلہ ہو گیا کہ کوئی تلوار رکھ دیا گردن پہ، کفر بکو ورنہ گردن اڑا دیں گے یا ماریں گے، کچھ بھی ایک ایسا زور زبردستی کرنا، مجبور کر رہا ہے کفر بکنے پر، تو ایسی صورت میں اگر کوئی کفر بک دیا اور دل میں ایمان ہے، زبان سے کفر بک دیا تو وہ کافر نہیں ہوتا، اس کا ایمان بچا رہتا ہے۔ اسی حال میں اگر وہ مار بھی دیا گیا نا تو الحمدللہ وہ شہید کہلائے گا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ اور اگر کوئی مجبوری میں نہیں، یہ یوں ہی کھل کر کے کفر بولتا ہے زبان سے بھی دل سے بھی، تو ایسا آدمی پھر صراحت کے ساتھ کفر ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، اس کے ایمان کا کوئی دور سے واسطہ نہیں۔ اس آیت پر چند باتیں سن لیتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 106 حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں نازل ہوئی۔ عمار بن یاسر صحابی رسول ہے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عمار، ان کے والد حضرت یاسر، ان کی والدہ حضرت سمیہ، یہ وہ لوگ ہیں تو یہ اس وقت مسلمان ہو گئے تھے جب 2 مسلمان تھے، 3 لوگ مسلمان تھے، 4 لوگ مسلمان تھے، اس وقت کے مسلمان ہیں۔ کیا نام ہے وہ؟ آج تو کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، لیکن یہ وہ نام ہے، یہ 3 لوگ ایک ہی گھر کے ہیں، ماں ہے، باپ ہے اور بیٹا ہے۔ یاسر بیٹا، عمار بیٹا ہے، یاسر باپ ہے، سمیہ ان کی ماں ہے، عمار کی ماں ہے۔ یہ 3 ایک فیملی، تینوں مسلمان ہوئے۔ اور یہ کب کے مسلمان ہیں؟ جب حضرت عمر بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ مسلمان جو عظمت و شان کے مالک ہوئے، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ خاتون، سب سے پہلی اسلام کے لیے شہید ہوئی جو خاتون نا، یہی سمیہ ہے۔ الحمدللہ اتنی عالی شان خاتون ہے۔ ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی، دیکھیے حضرت عمار، ان کے والد حضرت یاسر، ان کے والدہ حضرت سمیہ، حضرت صہیب، حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت سالم، ان کو پکڑ کر کفار نے بہت تکلیفیں دی، کیونکہ اس وقت مسلمان بہت اکا دکا 8 10 12 9 ایسے مسلمان ہوا کرتے تھے، تو کفار ان کو بہت ستائے، ستاتے کس لیے تھے کہ اسلام سے پھر جائیں، لیکن یہ لوگ تکلیف سہے، مشکلیں برداشت کی، لیکن اسلام سے نہیں پھرے۔ تو کفار نے حضرت عمار کے والدین کو بڑی بے رحمی سے شہید کر دیا، حضرت یاسر کو بھی شہید کر دیا، حضرت عمار کے والد کو، اور حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ کو بھی شہید کر دیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور تھے، جس کی وجہ سے بھاگ نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے مجبور ہو کر جب دیکھا کہ جان پر بن پڑ گئی، کمزور ہو گئے تھے، کھانا پینا نہیں ہے، وقت پر کچھ مل نہیں رہا ہے، چھپ چھپ کر کے رہ رہے ہیں، کمزور ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تو بھاگ نہیں پائے، اور جب بھاگ نہیں پائے اور دیکھا کہ ماں باپ شہید بھی کر دیے گئے ہیں اور خود بھاگ نہیں پا رہے ہیں، تو بادل ناخواستہ، یعنی دل سے نہیں زبان سے کفر کا تلفظ کر دیا، کفر کے الفاظ زبان سے بولا، دل سے نہیں۔ رسول کریم علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ عمار نے تو کفر بک دیا، تو حضرت عمار
کے بارے میں خبر دی گئی کہ وہ تو کافر ہو گئے، تو آقا کریم علیہ السلام کو جب خبر دی گئی تو آقا نے فرمایا ہرگز نہیں، میرا عمار کافر نہیں ہوا ہے۔ آقا نے فرمایا حضرت عمار سر سے پاؤں تک ایمان سے بھرے ہوئے ہیں، یعنی جس کے ایمان اور ایسے مضبوط ایمان کی خبر حضور دیں، آپ ان کے ایمان کی شان کیا بولیں؟ حضور فرماتے کافر نہیں ہوا میرا عمار، میرے عمار کے سر سے پاؤں تک ایمان بھرا ہوا ہے، اور اس کے گوشت اور خون میں ایمانی ذوق سرایت کر گیا ہے۔ پھر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے ارشاد فرمایا کیا ہوا عمار؟ حضرت عمار نے عرض کی اے خدا کے رسول بہت ہی برا ہوا، اور بہت ہی برے کلمے، بری لفظ، برے الفاظ میری زبان پر جاری ہوئے۔ تو آقا کریم نے فرمایا اس وقت تیرے دل کا کیا حال تھا؟ تم زبان سے جب کفر بول رہے تھے تو تمہارے دل کا کیا حال تھا؟ تو حضرت عمار نے عرض کی دل ایمان پر خوب جمع ہوا تھا، میرا جو دل تھا وہ ایمان پر خوب جمع ہوا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے شفقت اور رحمت فرمائی اور فرمایا کہ اگر پھر ایسا اتفاق ہو تو یہی کرنا چاہیے، اور حضور نے ایسا کہا، اور اسی وقت سورہ نحل کی آیت نمبر 106 اللہ کریم نے نازل فرمایا اور حضرت عمار کی ایمان کی تصدیق فرمائی۔ قرآن بھی آیا اور قرآن نے آ کر کے بھی کہا کہ بالکل یہی صحیح ہے کہ عمار ایمان والا ہے، عمار کا ایمان گیا نہیں ہے۔ غور کیجئے کیا شان کے مالک ہوں گے حضرت عمار کہ جن کے ایمان کی گواہی پہلے رسول اللہ نے دیا، پھر اللہ نے قرآن نازل کر کے حضرت عمار کی ایمان کی گواہی۔ کیا شان کا ایمان ہوگا۔ اگر کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ بن جائے کہ کفر بکنا پڑ جائے مجبوری میں، تو اس کا شرعی مسئلہ کیا ہے؟ سنیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ مجبوری کی حالت میں اگر دل ایمان پر جمع ہوا ہو تو کلمہ کفر کا زبان پر جاری کرنا یہ جائز ہے۔ جان بچانے کے لیے دل میں ایمان، زبان سے کفر جائز ہے یہ۔ جبکہ آدمی کو کسی ظالم کی طرف سے اپنی جان یا اپنے ہاتھ پیر کسی کے برباد ہونے کا صحیح ڈر ہو، اور اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی دو معنی والی بات کہنے میں گزارا چل سکتا ہے جس سے کفار اپنی مراد لیں اور کہنے والا اس کی درست مراد لے، تو ضروری ہے کہ ایسے دو معنی والی بات ہی کہے جبکہ اس طرح کہنا جانتا ہو۔ دو ڈبل میننگ والے الفاظ ہوتے ہیں نا، کہ ایک میننگ کفر کی طرف جا رہا ہے، ایک میننگ ایمان کی طرف جا رہا ہے۔ اگر ہوشیار ہے اتنا تو ڈبل میننگ والی بات کرے، اور اگر اتنا ہوشیار نہیں ہے اور اس مجبوری کی حالت میں دماغ کو اتنا چلتا بھی کہاں ہے، لیکن دل میں ایمان رکھ کر ایسی کنڈیشن میں کہ جب جان جانے کا یا ہاتھ پیر جانے کا ڈر ہو تو دل میں ایمان رکھ کر زبان سے کفر بکنا جائز ہے، اس سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی اس حالت میں بھی صبر کرے، اس کنڈیشن میں بھی اگر صبر کیا اور قتل کر ڈالا جائے، صبر کیا، جان دے دی لیکن کفر نہیں بکا، تو اسے بڑا ثواب ملے گا اور وہ شہید ہوگا۔ اور جیسا کہ حضرت خبیب نے صبر کیا، سولی پر چڑھا کر شہید کر ڈالے گئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے سولی پہ چڑھا دیا تھا، اور سولی پہ چڑھا کے کہا تھا کہ بس یہ کہ اب اپنے نبی کا انکار کرو ورنہ بالکل مار دیے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا مر جانا پسند ہے لیکن میں اسلام سے نہیں پھروں گا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان کو، حضرت خباب کو جن کو سولی پہ چڑھا دیا گیا تھا، خبیب کو، حضرت خبیب سولی پہ چڑھا دیا گیا تھا، اسلام کے لیے پھرنے کے لیے کہا، نہیں پھرا، اپنی جان دے دی۔ ہمارے نبی نے انہیں سید الشہداء کہا۔ ہم لوگ امام حسین کو سید الشہداء کہتے ہیں نا، الحمدللہ ہے سید الشہداء۔ حضور علیہ السلام نے حضرت خبیب کو سید الشہداء کہا۔ کیا شان حضرت خبیب کی۔ اور جس شخص کو مجبور کیا جائے، اگر اس کا دل ایمان پر جمع ہوا نہ ہو تو وہ کلمہ کفر زبان پر لانے سے کافر ہو جائے گا۔ جب مجبور کیا جائے تو اس وقت دل میں ایمان رکھے اور نفرت کے ساتھ کفر بولے تو اب تو ٹھیک ہے، ایمان بچا رہے گا، اور اگر ڈر سے ہی صحیح لیکن دل سے بھی کفر بک دیا تب پھر وہ کافر ہو جائے۔ یہ چار مسئلے اس پر بہت واضح ہیں۔ تو بہرحال ہے کہ اگر مجبوری والے معاملات ہوتے ہیں، جیسے مجبوری میں کئی بار ہوتا ہے کہ جیسے مجبوری میں بیٹھ کے نماز پڑھنا بھی درست ہوتا ہے، مجبوری میں شراب پینے کی اجازت ہوتی ہے، مجبوری میں کوئی حرام چیز اتنی ہی جتنے میں مجبوری دور ہو جائے وہ کھانے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو مجبوری کے مسائل جو ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، عام حالات کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر جو حدیثیں ہیں کل وہ برابر سنیں گے۔ اس چیپٹر کی قرآن پاک کی جو آیت تھی اس پہ الحمدللہ آج بات ہو گئی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن رسولہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔